میں ہوں عادل عباسی۔ گاندھی کو دنیا سے قاتل کی گولی لے گئی لیکن جناح کو قوم کا درد لے گیا۔ یہ الفاظ ہیں ایکس سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا مسٹر لارڈ پیتھک لارنس کے۔ افسوس کہ غیروں نے پہچانا پر اپنوں نے نہ مانا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ محمد علی جناح کو اپنی قوم کا درد اس قدر تھا کہ جب ان سے رات کے کسی پہر ایک شخص نے دریافت کیا کہ جناح آپ کیوں جاگ رہے ہیں جبکہ تمام ہندو لیڈرشپ سو رہی ہے، تو محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس لیے جاگ رہا ہوں کہ میری قوم سو رہی ہے، اور ہندو لیڈر اس لیے سو رہے ہیں کیونکہ ان کی قوم جاگ رہی ہے۔ تو یہ فرق تھا دونوں لیڈرز کے درمیان اور قوموں کے درمیان۔ آج جب میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچ رہا ہوں کہ اس عظیم لیڈر کی زیارت ریزیڈنسی کے اوپر جس بے دردی سے حملہ کیا گیا اور دشمنوں نے سفاکی سے یہ پیغام دیا کہ وہ پاکستان کے نظریات کے خلاف، صرف پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے نظریات کے بھی خلاف ہیں اور پاکستان کو تہہ و بالا اور ڈی سٹیبلائز کر ہی چھوڑیں گے، تو اس وقت میرے ذہن میں کئی طرح کے خیالات ابھرے کہ کیا میں صرف اس عمارت کا جہاں جناح نے اپنے ابتدائی ایام اور آخری ایام گزارے، یا پھر ان 25 مرد و زن کا نوحہ پڑھوں یا ماتم کروں جن کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ نہ تو وہ شیعہ ثابت ہوئے، نہ وہ سنی ثابت ہوئے، نہ کسی اور مسلک کے، لیکن وہ پاکستانی تھے جن کو نشانہ بنایا گیا۔ کبھی لسانی رنگ دیا جاتا ہے تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہبی رنگ اس کو پہنایا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپس کے اختلافات ہیں، تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی سازشیں ہیں۔ لیکن جب ہم حکومت وقت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو حکومت وقت ہمیں یہی بیانات دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے سے نمٹا جائے، ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد نمٹا جائے، ہم یہ اقدامات کریں گے، ہم وہ اقدامات کریں گے، ہم زخموں کا مداوع کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ایسے زخموں کا میں کیا علاج کروں، ایسے زخموں کا میں کیا علاج کروں جن کو مرہم سے لگ جائے آگ۔ آج ہمارے مہمان جناب سید فیصل رضا عابدی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، جن سے ہم گفتگو کریں گے بلوچستان کے مسئلے پر، بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے، بین الاقوامی، ملکی اور علاقائی کھیل جو اس خطے میں کھیلا جا رہا ہے اس سے متعلق ہم بات کریں گے، پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر، اور بات کریں گے گوادر پورٹ سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکست کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اسباب ہیں۔ جناب فیصل رضا عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک مختصر سے بریک کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو ٹیبل ٹاک۔ فیصل رضا عابدی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کی اصل شکل بحال کی، صوبوں کو خود مختاری دی، سوات میں آپریشن کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چلایا، مگر آپ کا کیا ہوا ایک بھی اقدام آپ کو انتخابات میں کامیابی تو درکنار کسی مقابلے پہ بھی نہیں لا سکا۔ جی، یہ انتخابات تو نہیں تھے۔ آپ لوگ ایک مہینے سے تمام اینکر صاحبان یہاں بیٹھ کے جو آہو بقا برپا کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، اور جب آپ کا چیف الیکشن کمشنر کا اسپوکس مین، سیکرٹری الیکشن کمیشن یہ ببانگ دہل اعلان کرے کہ پنجاب کے 54 حلقوں میں، میں 56 کہا کرتا تھا لیکن میں نے پھر اس کو ایک ریویو کیا تو 54 حلقوں میں دھاندلی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ 14 مئی 2013 کا اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اگر آپ اس کو پھر الیکشنز کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ میں نے تو میں تو تھا ہی نہیں سلیکشن میں، تو سب سے پہلے آپ کی پارٹی نے تو قبول کر لیا، ہمیں تحفظات ہیں لیکن ہم قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جمہوری نظام کو آگے بڑھنا، وہ جمہوریت پہ مکمل کامل یقین رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آگے جانے سے اگر جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے ملیٹنسی مضبوط ہوتی ہے۔ تو پھر ہم کیا تصور کریں؟ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر یہ الزامات بھی ہیں کہ سندھ میں دھاندلا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پھر آپ کی پارٹی بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ٹو بی ویری نیوٹرل، جس کا جہاں اثر تھا وہاں بے دریغ لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ اپنے آپ کو کاسٹ کیے، جو بھی تھا، جہاں پر بھی تھا، جیسا بھی تھا، چاہے پختونخوا ہو، انٹیریئر سندھ ہو، کراچی ہو، پنجاب ہو یا بلوچستان ہو۔ اور میں الیکشن سے 2 مہینے قبل یہ نشاندہی کرنے والا واحد آدمی تھا، اور الیکشن کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل 17 جماعتیں الیکشن کے 12 بجے دوپہر تک خود بائیکاٹ کر کے اور یہ الزامات کے تحت باہر چلی گئی۔ تو آئی تھنک کہ آپ اس کو الیکشنز کہیں، لیکن میں ایک بار پھر اپنی بات پہ یہ نقطہ آپ نے بڑا بہترین اٹھایا کہ جس کا جہاں زور چلا اس نے وہاں انتخابات جیت لیے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ پنجاب میں آپ کا کوئی زور نہیں تھا، آپ لوگ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے، کیونکہ 2 وزیر اعظم لیے آپ نے وہاں سے،
اس کے باوجود کوئی نتائج ہمارا نہیں تو عادل بھائی کہیں زور تھا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے ایک فارم, جب آپ کو یاد ہے لاسٹ آپ کے پروگرام میں دکھایا تھا کہ ایک فارم کے اندر امینڈمنٹ کی گئی, اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد اس فارم کے اندر جس طرح آر اوز کو پھر اختیارات دیے گئے اور جس طرح مذہبی سوالات پوچھے گئے, بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس ریٹرنز پوچھتے, آپ آمدنی کے ذرائع پوچھتے, آپ اثاثہ جات پوچھتے. اسکروٹنی کے نام پہ مذاق بنا, اس میں کوئی دو رائے مذاق نہیں, تمسخر اڑایا گیا ہے امیدواروں کا اور بڑے طریقے سے نکالا گیا. آپ کو بتاؤں یہ در حقیقت جو ہے نا, پہلا پتھر کون مارے, تو جب پہلے ہی فارم کے اوپر انہوں نے چیک کیا اور وہ ایک غیر آئینی کام الیکشن کمیشن نے کیا اور اس پہ آپ سب نے خاموشی اختیار کر کے الیکشن کو مد نظر رکھا, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یہی ہونا تھا اور وہی ہوا. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسکروٹنی ہے وہ پہلا سٹیپ ہی غلط تھا اور اس میں ان لوگوں کو نکال دیا گیا جو لوگ ٹیکس نہ دہندگان ہیں. پہلا سٹیپ یہ تھا نیا فارم شائع کرنا. ٹھیک ہے, تو اسی سے آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی کی شروعات ہوئی, اسی سے شروعات ہوئی, یعنی یہ بائی ڈیزائن تھا سب بالکل ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے, تو یہ الیکشن کمیشن بنایا کس نے تھا؟ دیکھیں یہ تمام سیاستدانوں نے مل کے بنایا تھا, کوئی ایک پیپلز پارٹی کا کارنامہ تو نہیں تھا, لیکن الیکشن کمیشن تو بن گیا. حکومت وقت آبجیکشن نہیں کر سکتی؟ نہیں, وہ آپ دیکھیں, آپ اگر تحریک انصاف, نواز, جماعت, ان سب تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیانات اٹھائیں تو فخر الدین جی ابراہیم کی شان میں قلابے ملاتے ہوئے یہ مرے جا رہے تھے اور اب شور مچاتے ہوئے مرے جا رہے ہیں. تو یہ کسی حال میں خوش نہیں ہے, نو ایشو. نہیں خوش, وہ ان کی خوشی کو ایک طرف رکھ دینا. ابھی آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ فارم کی امینڈمنٹ سے ہی گڑبڑ شروع ہو گئی تھی. یہ بات درست ہے کہ اسکروٹنی کے نام پہ جو تماشا لگا, یہ بات درست ہے کہ جس طریقے سے ٹیکس نہ دہندگان بھی, یہ بات درست ہے کہ جس طریقے سے جعلی ڈگری ہولڈرز بھی, یہ بات درست ہے کہ جس پر بڑے بڑے الزامات تھے وہ بھی بہت صاف شفاف ہو کے اس پروسیس سے نکل کر الیکشن لڑ بیٹھے ہیں. اب اس کا فیصلہ ہوگا جب اسٹیبلش ہوں گی چیزیں, ایویڈنس سے سامنے آئیں گے کورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ if you allow me to, لیکن آپ کی پارٹی کی تو یہ ذمہ داری تھی نا کہ پرامن انتقال اقتدار کا نعرہ لگاتے لگاتے اس نے یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس پر ریاکشن دیا جاتا. جس وقت صدر مملکت تو موجود تھے, اگر انٹرم گورنمنٹ ویک بھی نہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ نے کیا کہا, صدر مملکت موجود تھے, کہاں موجود تھے یہ بھی بتائیے اب ذرا, اسی ملک میں موجود تھے. اسی ملک میں موجود تھے. یاد ہے آپ کے لاسٹ پروگرام میں جو خاصا ایک میرا اور آپ کا تلخیوں بھرا پروگرام تھا, اس میں نے آپ کو ایک نیوز دکھائی تھی. یہ تھا آزاد فارم شائع کرتے وقت آرڈیننس منظور نہ ہوا تو الیکشن کمیشن آئینی اختیارات استعمال کرے گا. آرٹیکل 218 اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن پر اثر انداز ہونے والوں کو ہٹا دیا جائے گا. بیان نمبر 2, یہ ہے 12 مارچ. الیکشن کمیشن نے نئے کاغذات نامزدگی فارم چھاپنے کا حکم دے دیا. صدر کی منظوری کا انتظار نہیں کر سکتے. میں اس وقت یہی چیخ رہا تھا کہ اگر یہ ڈیو پروسیس صدر کے سامنے سے گزارا جاتا تو صدر, جب آپ نے کہہ دیا کہ صدر, یہ کیا لکھا ہے اس میں, صدر کی منظوری رسمی ہے, صدر کی منظوری کا انتظار نہیں کر سکتے, الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو میرے پیارے بھائی, صدر کو ہی تو ڈی ویلیو کیا. صدر ملک میں تھے اس وقت. یس آف کورس. یہ نامنظوری سے متعلق تو بات یقیناً صدر نے 3 دن بعد ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگرچہ میرے اختیارات سے تجاوز کیا گیا, مجھے لا علم رکھا گیا, لیکن ایک بڑے انٹرسٹ کے اندر میں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں متصادم ہونے کے بجائے خاموشی کو اختیار کر رکھا. وہ نقطہ کیا تھا جس پہ آپ کو پتا ہے کہ صدر مملکت کو اعتراضات تھے؟ دیکھیں نقطہ, اور الیکشن کمیشن کے تحفظات کیا تھے؟ آپ سن لیجئے نا, الیکشن کمیشن کے کیا تحفظات تھے آپ مجھے بتا دیں. ان کا اختیار تھا کس چیز کا جو انہوں نے استعمال کیا, آپ مجھے بتا دیں کہاں تھا. نیا فارم اگر آپ کہتے ہیں وہ بنا سکتے تھے, آپ کو آبجیکشن تھا, اس پہ آبجیکشن ریز کر دے. قانونی ترمیم کی ضرورت تھی عادل بھائی, قانونی ترمیم. نہیں, لیکن وہ تو سپریم کورٹ نے کلیئر کر دی تھی. ایک نقطہ نہیں ہلا سکتے آپ بغیر پارلیمنٹ کی منظوری کے. الیکشن کمیشن نے کام کیا؟ سپریم کورٹ نے, الیکشن کمیشن نے پہلے فارم چھاپا, سپریم کورٹ نے اس کے بعد میں ایکشن لے کے خود ساختہ اور 15 منٹ کے اندر فیصلہ دے دیا بغیر سنے. تو مجھے جو پہلا اعتراض تھا, اسی تو پھر الیکشن کمیشن تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ چلا. آپ اگر پاکستان کے اندر انٹرپریٹیشن والا مسئلہ آ گیا, اگر آپ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں صرف بولنے بیٹھتے ہیں, ہم نشاندہی کرتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں, سوچ پیدا کرتے ہیں, اس سوچ کو میں نے 17 ٹیلی ویژن پروگراموں کے اندر آن ورڈ رکھا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ نظر اوجل پہاڑ اوجل, آپ لوگ خود نہیں, یہ آپ خود تمام اس چیز کا پارٹ ہیں, آپ تمام اینکر صاحبان, آپ آواز اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے ہیں, تو پھر میں نے یہ جملہ ادا کیا تھا. سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہونے سے پہلے اینکرز کیسنا شروع کر دیں, ایک چیز ہوئی ہے اس پر بات سن لیجئے نا. میں نے ایک نیوز بیٹ پروگرام ہے, اس کے اندر باقاعدہ یہ کہہ کے وہاں پہ اپنی جنگ کا خاتمہ کیا تھا کہ جو قوم اپنے لیے نہیں لڑ سکتی اس کے لیے کوئی نہیں لڑ سکتا. دیٹس اٹ.
پھر میں نے اس کو وقت ضائع کرنا ضروری سمجھا. ماضی گزر چکا ہے, حال آپ کے سامنے موجود ہے. الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے, سن لیجئے میری بات, کہ 54 حلقوں میں دھاندلی کی تصدیق ہو گئی ہے پنجاب میں. چیف جسٹس صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں پنجاب کی الیکشنز کی شفافیت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ کانٹروڈکٹ ہوئی نا چیز. اور آپ کے سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کو ہماری مکمل تائید حاصل ہے. آج میرا آپ پاکستانیوں سے ایک واضح اور دیرپا سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ اور اس کے ماتحت چلنے والا الیکشن کمیشن ہی کنٹروڈکٹ ہو جائے اور اس کے اندر 103 حلقہ N 103 جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے 28 کو, یعنی کل, 28 کو, 28 جون کو, اس کی بنیادی وجہ بھی دھاندلی ہے. ایسے ہی ہے نا, ریگنگ. آپ مجھے چھوڑ دیں. آگے بڑھتے ہیں. اسی گفتگو کو آگے, اسی گفتگو ذرا وقت کی کمی ہے نا, اور بھی سوالات کرنے ہیں. اس کے بعد بے شک آگے چلے جائیں. تھم امپریشن کے لیے نادرا کنفرمیشن دے چکی ہے. 1 لاکھ تھم امپریشن وہ ڈیلی چیک کر سکتے. بجائے اس کے کہ میں اور آپ تضادات میں آئیں, فوری طور پہ آپ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ جو آپ کی ہے وہ اس طرف لے آئے. اگر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر کوئی دوسرا مطمئن ہوتا ہے اور یہ چپکلش ختم ہوتی ہے اسمبلیز میں اور یہ سڑکوں پہ ہونے والی, تو یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں آپ کر لیں. ٹھیک ہے. آپ کے تحفظات آپ نشاندہی بھی کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی نے جو ہے وہ اپنے تحفظات شو کیے, لیکن یہ کہا کہ ہم اس الجھن میں اب نہیں پڑنا چاہتے کیونکہ جمہوری عمل آگے بڑھے. عمران خان صاحب اپنے تحفظات کہتے ہیں اگر وہ پورے نہ ہوئے, 5 سیٹ سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شروعات ہو ٹیسٹ کیس کے 25 ہوئے تو میں ذرا مکمل کر لوں, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے اور باقاعدہ طور پر وہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. تو آپ بھی پھر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ آپ کی پارٹی تو کر نہیں رہی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرے تحفظات ہیں, آپ بھی جا کے روڈ پہ کریں گے احتجاج. آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے. میں واحد آدمی ہوں جس نے تحریک انصاف کے لاہور کے جلسے کے بعد ان پہ شدید تنقید کی, لیکن میں ساتھ میں ایک جمہوری آدمی بھی ہوں. میری سوچ یہ کہتی ہے کہ پرو طالبان مائنڈ سیٹ کے مابین منعقد کرائے جانے والے الیکشنز کے اندر عمران خان اور اس کی جماعت واضح اکثریت حاصل کر چکی تھی ملک کے اندر جو اس سے چھینی گئی ہے. عمران خان تحریک نہ چلائیں. عمران خان اس سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے کے آئیں, عوام کو یہ نعرہ دے کے کہ یہ آزاد اور سستا انصاف مہیا کریں گے, بجائے تحریک چلانے کے اپنے آقاؤں کے دربار میں حاضری دیں, پٹیشن فائل کریں اور وہاں سے انصاف لیں. اور اگر انہوں نے وہاں سے انصاف نہیں لیا جو ان کو نہیں ملے گا, تو پھر ان کے الفاظ وہ ہونے چاہیے جو 2009 سے میرے ہیں, اور قوم سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. معافیاں مانگنے کا ان کو بہت شوق ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں یہ عمران خان اور اس کی جماعت انشاءاللہ تعالی عوام سے معافی مانگے گی کہ وہ غلط کہہ کے لائے تھے. یہ نہ آزادانہ جج ہے, نہ آزادانہ عدلیہ ہے, نہ منصفانہ یا انصاف مل سکتا. تو آپ نے بحال کیوں کیا ججز کو؟ میں نے کب کیا؟ آپ کی پارٹی نے کیا؟ آپ کی پارٹی نے کیا؟ آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں میں نہیں مانتا. آپ لوگوں نے زبردستی بحال کروایا, آپ لوگوں نے پریشرائز کروایا, آپ لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ کنٹینر میں بم پھٹ جائیں گے. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میرے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے جج بحال ہوئے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے کہنے پہ ہوئے ہیں. آپ کے وزیر اعظم بتا دیتے ہیں میں نے میڈیا کے کہنے پہ کیا. ذرا دوسرا تھوڑا آگے. ایک تو آپ کے وزیر اعظم مون کرتے ہیں, دوسرا محترمہ کی ورڈنگز ہیں کہ یہ میرے چیف جسٹس ہیں, میں ان کے گھر پہ پرچم جو ہے وہ لگاؤں گی. چھوڑ دیں, پاکستان کا پرچم لہرانے کی انہوں نے بات کی تھی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. کیسے آپ سے بات کر رہا ہوں میں, محترمہ نے یہ بات نہیں کہی. سپتمبر میں یہ گفتگو کی تھی اور اکتوبر کے اندر شہید بینظیر بھٹو کا بیان تھا کہ یہ واقعی پی سی او کے ججز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ججز نے سن لیجئے, بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ نے سوال کر لیا, آپ بیچ میں نہ ٹوکیں. وقت کم ہے نا میرے پاس. یہ سوال بہت اہم ہے. آپ کے پاس سوال اہم ہے لیکن یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے. میری شہید قائد کے سٹیٹمنٹ کو آپ غلط پیرائے میں کوٹ کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے, سن لیجئے, مجھے پتا ہے نا, آپ سن لیجئے, مجھے پتا ہے سر. ان ججز نے تحریک انصاف, جماعت اسلامی, پی ایم ایل این, تمام جماعتوں کو بائیکاٹ کی جانب جب اکسانے کی کوشش کی تو شہید بینظیر بھٹو کا اکتوبر میں یہ بیان تھا کہ نہیں ہمارا نظریہ غلط تھا, یہ کل بھی پی سی او ججز تھے, یہ آج بھی اندر سے پی سی او ججز ہیں, اور ان کو سیاست کرنے کا شوق ہے تو یہ عدالت چھوڑیں اور سیاسی میدان اختیار کریں. یہ ٹھیک ہے. اچھا, محترمہ نے کہی تھی یہ بات, کیا یہ بات کہی تھی, ہم مانتے ہیں یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سیاست کریں پھر اس کے بعد پارٹی بنائیں, الیکشن لڑیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. تو پھر اس کے بعد آپ کے وزیر اعظم نے محترمہ کی بات کو رول آؤٹ کر کے ججز کو بحال کر دیا. اس کا مطلب وہ محترمہ کے وزیر اعظم نہیں تھے, آپ کے خاص الخاص کے وزیر اعظم. جب آپ کسی کے کپڑے اتار کے کندھوں پہ رکھ دیں گے,
صبح شام آپ گالیاں دیں گے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، لاکھوں عوام نکل آئی، 25 لاکھ عوام نکل آئی، میاں صاحب نکل آئے، او ہو کریکر کا دھماکہ ہو گیا. خدا کو مانے، آپ لوگوں نے یہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے عوام کو صحیح رستے دکھانے کی، آپ لوگوں نے یہاں کردار کون سے ادا کیے؟ ذرا مارکیٹ میں جا کے 7 سال کے بچے سے پوچھے کہ اب یہاں میڈیا کے کچھ اینکرز کا، سب کا نہیں، کچھ اینکرز کا کیا یہاں پہ رول رہا ہے. اور ہم نے آپ سے کہا مہنگائی کم کریں، آپ نے تو کم نہیں کی ہمارے کہنے پہ. ہم نے آپ سے کہا دہشت گردی ختم کریں، آپ نے تو دہشت گردی ختم نہیں کی. ہم نے آپ سے کہا بے روزگاری ختم کریں، آپ نے بے روزگاری تو ختم نہیں کی. ہم نے آپ سے کہا ادارے تباہ نہ کریں، آپ نے ادارے تو تباہ. آپ نے ججز ہمارے کہنے پہ بحال کر دیے. اب آپ کر لیں، آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کر لیں. آپ یہ بھی کہتے ہیں بھائی پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ اس حکومت سے پوچھیں گے نا، آپ سے نہیں پوچھیں گے نا. سر آپ ذرا مہربانی فرمائیں. دیکھیں اب مسلم لیگ نون سے پوچھیں گے نا. لوگ سمجھتے ہیں میں چیختا ہوں، میں ان کو کیا بتاؤں کہ آپ لوگ صرف سوال کرنے کے بجائے جب خود یہاں پہ مہمان بن کے اور ہم جیسوں کو یہاں پہ بٹھا کے اور اپنی سوچ کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوال کا جواب تو لے لیجئے آپ میرے سے. ادارے ہم نے تباہ کیے، ہم نے نقصان دیا، بے شک ہوا، وہاں پہ کرپشن ہوئی، آپ کی بات سر آنکھوں پر. ہماری پروسیکیوشن میں مسئلہ تھا، ہم عدالتوں کے حکم نہیں مانتے تھے. اب میں آپ کو اور پاکستان کے تمام عوام کو چیلنج کرتا ہوں، تمام مقدمات ان عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. ان کو 1000 ملین کی ٹوپیاں دینے کے لیے نہیں بٹھایا تھا، انصاف دینے کے لیے بٹھایا تھا. اگر تم پاکستانیوں میں طاقت ہے اب تو اس آزاد عدلیہ کو بولو میاں نواز شریف کی حکومت ہے، پروسیکیوشن بھی آزاد ہے، ایک بھی وزیر کو سزا دے کے دکھا دو، ورنہ ادھر بیٹھ کے قوم سے معافی مانگنا کہ آپ لوگ ورغلاتے تھے. ٹھیک ہے، میاں صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو برسبیل تذکرہ میاں صاحب اپنے پالیسی بیان میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے اور بیرونی امداد کو بند کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں وہ بیرونی امداد کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ حکومت وقت رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میری کسی کی ذاتی میری رنجش نہیں ہے، نہ چپکلش ہے، پالیسیز سے اختلاف ہے. سب سے پہلے تو میں ان کے مذاکرات کی پالیسی کے شدید ترین مخالف ہوں، اور میرا یہ تقاضا ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو برابری کی بنیاد پہ کریں. ہم نے جنگ نہیں لڑی، یا تو ہمیں جنگ لڑنے دیں، ہم ہار جائیں تو پھر جس طرح آپ شکست خوردہ عناصر کی طرح جا کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پھر آپ جائیے اور کر لیجئے. لیکن اگر ہم نے جنگ ہی نہیں لڑی تو آپ برابری کی سطح پہ آئیں، پہلے ان سے معافی کا تقاضا کریں. آپ ان کو معافی دلا رہے ہیں جس طرح آپ نے لال مسجد میں ٹیررسٹ کو معافی دلانے کے لیے اپنا کردار ان تمام لوگوں نے ادا کیے تھے. آپ یہ وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے وہی مائنڈ سیٹ. دوسرا، اگر انہوں نے آپ کو ضامن لیا ہے، فضل الرحمان صاحب کو اور جماعت اسلامی کو ضامن لیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی تو اپنا ضامن چاہیے نا. ہم شہداء جو ہیں، مجھے شہداء کے آپ لوائقین کا ترجمان سمجھیں نا، میں شہداء کے بیچ میں رہتا ہوں. آپ ہماری طرف سے پھر آپ گارنٹیئر لائیں پاک فوج کو. پاک فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کو جگہ جگہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ ایک کام کریں، سب سے پہلے تو افواج پاکستان نے جو اپنی کتابوں میں ان کو دشمن ڈکلیئر کیا ہے اس کو نکلوانے کے لیے سب سے پہلے آپ کشت کیجئے. ہم سے ہاں تندوروں میں اور جلتے ہوئے تیل کے کڑھاؤں میں ڈال کے مار دیے گئے. ایک صورت آپ کے سامنے ہے، آپ یہ بیرونی امداد آ رہی ہے، بیرونی امداد سے امداد آ رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری امداد، ایران کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ایران اس وقت اینٹی امریکن لابی جتنی بھی ہیں اس کے پیچھے سلوگن لے کے کھڑا ہوا ہے، سپورٹ نہیں کر رہا. اگر ایران سپورٹ کر رہا ہوتا تو اس مائنڈ سیٹ کے خود کا یہ سپورٹ کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں نا وہ کیا سپورٹ کر رہا ہے. ابھی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. آپ اچھا ہوا کہ اس پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کیا سپورٹ کر رہا ہے اس پورے معاملے میں. ایران کسی فقہ کو سپورٹ نہیں کر رہا. اگر مسلک گروہ فقہ کو سپورٹ کر رہا ہوتا نا تو یہ 25,000 جو یہ سوسائڈروں کے سر ملے ہیں شناختی کارڈ اور ڈی این اے ٹیسٹ کے سمیت، اس میں کسی نہ کسی فقہ کا ان کا بھی سر موجود ہوتا. موجود نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، پوری مملکت کو اپنی گیس پائپ لائن دے کے، گوادر کے منصوبے کو اپ گریڈ کروا کے. نہیں، ہم ابھی اندرونی خلفشار کی بات کر رہے تھے، اندرونی جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اس کی بات کر رہے تھے کہ کون کون سے ملک خطے میں اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اس خطے میں اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، جس میں آپ نے نام لیا. سعودی عرب کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ آپ اب یہ سوچ نکال دیں ذہن سے کہ کھیل اب اس خطے کا ہے. فرسٹ آف آل یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے پوری دنیا کے اندر. اس پہ امپلیمنٹ جو ہے اگلے 6 سے 8 ماہ میں ہر صورت ہونا ہے. اور یہ جو آپ کے گریٹر ایک میپ آپ نے دیکھا ہوگا جو ماضی میں بھی آیا، اور اس کے اندر پاکستان کے حصے بکھ رہے تھے، ایران کے حصے بکھ رہے تھے، یہاں تک کہ سعودی عرب سمٹ کے صرف مکے اور مدینہ کے اوپر نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کی ہے, اس کو آپ کسی اسلامی ملک میں نہیں لیں. بچپن میں اور آپ سنا کرتے تھے عادل بھائی, شیعہ سنی فساد امریکہ کرانا چاہتا ہے. مجھے امریکہ سے کوئی آر نہیں ہے. مجھے امریکن پالیسیز سے اس وقت نفرت ہوئی جب ایک طرف افغانستان میں آپ القاعدہ سے جنگ لڑ رہے ہیں اور شام کے اندر آپ القاعدہ کو جو ہے مالی سپورٹ دے رہے ہیں. جو انسرجنسیز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ ہوگا. جب پختونخوا میں پختون, پنجاب میں پنجابی, سندھ میں سندھی, بلوچستان میں بلوچی, اس الیکشن کا سب سے بڑا تازیانہ یہ ہے کہ آپ نے ہر سوچ اور لسانیت کو ان کی حدود کے اندر اکثریت دے کے محدود کر دیا. 2008 میں کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ عوامی نیشنل پارٹی, کانفرنس پارٹی جیتی تھی. عوامی نیشنل پارٹی کراچی میں بھی سیٹیں لی تھی. خیبر پختونخوا میں حکومت کس نے بنائی تھی؟ پیپلز پارٹی. پنجاب میں کس نے حکومت بنائی تھی؟ سندھ میں کس نے حکومت بنائی تھی؟ بلوچستان کیا؟ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کا جواب. کتنی سیٹیں جیتی تھی؟ کتنی سیٹیں جیتی؟ آپ بتائیں, این پی نے کتنی سیٹیں جیتی؟ 2 سیٹیں جیتی تھی. تو 2 سیٹیں حکومت تو نہیں بنا سکتی نا, آپ حکومت سازی کی بات کر رہے ہیں. وہ پارٹ آف گورنمنٹ تھے. پارٹ آف گورنمنٹ نہیں تھے, پروونس کی بات. کیا ہو گیا؟ پروونس میں پارٹ آف گورنمنٹ تھے. کتنے اور تحفظات اور اختلافات کے ساتھ, ان کے وزیر تھے. تحفظات اور اختلافات کے ساتھ تھے. کس میں نہیں ہوتے؟ کراچی کے حالات خراب کرنے میں وفاق کی جماعت. اور ٹاک شو نہیں ہے عادل عباسی صاحب, سیاست ہے. نہیں, یہ تو ٹاک شو ہے. میں اس کی میں ذرا اس طرف آگے بڑھتا ہوں. نہیں, ایسے کیسے بڑھ جائیں گے آپ بغیر جواب دیے؟ آپ بتائیں کیسے نتائج خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت؟ یہ وہ ٹوپیاں آ کے بیٹھتی ہوں گی آپ کے پاس جو آپ کی لفاظیوں میں آگے نکل جائے گا. ایک ایک کر کے جواب لیں. کس کی حکومت تھی؟ ارے سوال پہلے سنو آپ. خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت؟ سر آپ مجھے جواب دیں. آپ لوگ کو عادت ہے یہاں پر جو نا وہ بک بک اور جگ جگ کرانے کی. آپ لوگ کے پروگراموں کی ریٹنگ نہیں بڑھا رہا میں. سن سر ریٹنگ کے لیے نہیں, میں سوال کے لیے. آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. آپ نے جو سوال کیا میں وہ طوطے پہ مار دوں. خیبر پختونخوا وہ طوطے کے اوپر بٹھا کے میں سوال اڑا دوں. پنجاب میں کس کی حکومت؟ نہیں, ایک منٹ رکے. آپ اس 2013 کے الیکشن کو 2008 کے الیکشن سے زیادہ مختلف قرار دیں. 2008. You are not discussing here 2013. So what? That's It was more or less same. 2008. It was more or less same. صرف مسلم لیگ نون نے وفاق میں حکومت بنائی ہے, باقی صوبوں میں ہونی کی. اچھا آپ بولتے رہے, میں چپ ہو جاتا. سندھ میں کس کی یہ حکومت؟ کیمرہ چل رہا ہے, اب میں خاموش. بولو فیصل رضا عبدی چلو صاحب, بولو. میرے سوال کا جواب. میں بولو, میرا سوال ہے نا آپ سے. میں جو پہلے کیا وہ نہ دوں. جی فرمائیے. یا تو کرو ہی نہیں, اتنی ہمت نہیں ہے تو نہیں کرو. 2008 میں جو الیکشن ہوا اس میں کولیشنز گورنمنٹ تھی. اے این پی تھی وہاں پہ, ہمارے ساتھ ایم کیو ایم تھی, پیپلز پارٹی تھی. اسی طرح بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ تھی. اسی طرح خیبر پختونخوا میں کولیشن گورنمنٹ تھی. اب جس طرح وہ کولیشنز گورنمنٹ تھیں وہ آپ نے دیکھ لی آپ کے سامنے. آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا, چلے میں آپ کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں. آپ کے گھر کے اوپر دھماکے ہو جائیں اور آپ کے گھر کے اندر یہ اطلاع ہے نا کہ عادل عباسی صبح نکلے گا تو مار دے گا, تو آپ کی ماں بہنیں آپ کو پاؤں پکڑ کے آپ کو روک لیں گے, اندر کوئی نہیں نکل سکتا. آپ خبر دے رہے ہیں, اشارہ دے رہے ہیں. کھلی بدماشی کو جس طرح آپ نوکروں نے یہاں بیٹھ کے آپ اشارہ تو نہیں دے رہی ہے. نہیں لگ رہا ہے, مثال دے رہا ہوں. نہیں آپ کا ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے. آپ کو کون کرے گا؟ نہیں آپ کس کام کے ہو؟ آپ تو پہلے ان کے پاؤں کے اندر رینگتے ہوئے کیڑے بنے بیٹھے. آپ اشارہ دے رہے ہیں. آپ لوگ تو پہلے ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے کیڑے ہو. آپ نے کب یہاں پہ کسی بے گناہ مظلوم کے اصل قتل کی داستانوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ لوگوں نے کب یہاں بتانے کی کوشش کی ہے کہ لشکر جنگی کے سربراہ کو اس سپریم کورٹ نے چھوڑا ہے؟ کیونکہ ثبوت نہیں تھا. اچھا ثبوت پہلے سزائے موت کیوں ہوئی تھی ملتان میں؟ ثبوت ہے. ملتان میں سزائے موت کیوں چھوڑا؟ بتائیں نا کیوں چھوڑا. ملتان میں سزائے موت آپ کی پروسیکیوشن. ارے چھوڑو یار, کیوں چھوڑا؟ میری بات کا جواب دو. یہاں ثبوت نہیں تھا تو ملتان میں کون سے ثبوت تھے؟ آپ کی حکومت نے 35 افراد نہیں چھوڑے جنہوں نے کشت و خون کیا کراچی میں. 22,000 دہشت گرد جو عدالت نے چھوڑے, 35 کو اس میں بھاری کرتے ہو آپ. ثبوت نہیں تھا. شرم آنی چاہیے آپ لوگ. ثبوت ہونے چاہیے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ثبوت ہونے چاہیے. ایک منٹ, تو پھر اور بھی جو باقی پڑے ہوئے ہیں غلام رضا شاہ نقوی سمیت, ان کے ثبوت نہیں ہے, ان کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ گواہ نہیں ہے سر. ذرا شرم آنی چاہیے. پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی بات کی ہے, کس کو شرم آنی چاہیے سر؟ اس مائنڈ سیٹ کو میرے بھائی, not you. آگے بڑھتے ہیں. اس مائنڈ سے ایک منٹ, کیوں آگے بڑھتے ہیں؟ آپ میری بات سنیں. پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پہ آ جائیں. عادل بھائی بات سنیں, ہم جو بھی بات کرتے ہیں نا اس پہ براہ راست نشانہ آپ نہیں ہوتے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کی ذات پہ کیچڑ اچھالیں, کیونکہ آپ کی ذات تو کہیں انوالو ہی نہیں ہے. میں ان چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلسل کی جانے والی بدماشیوں پہ خاموش ہیں. 15 دن پہلے آپ لوگوں کے جو تاثرات تھے اس الیکشن کمیشن پہ وہ بھی لوگوں نے سنے, اور الیکشن سے پہلے جو تھے وہ بھی سنے. تو کہیں نہ کہیں تو تضاد تھا نا. ہم اس تضاد کو ڈسکس کرتے میرے بھائی, ڈونٹ پرسنل. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. تو جو بین الاقوامی کھیل اس ملک میں جاری ہے, ہمیں کوئی بتاتا کیوں نہیں ہے کہ وہ کون کھیل رہا ہے. حکومت سے جانے کے بعد بڑے بڑے نام سامنے آ جاتے ہیں, لیکن حکومت میں رہتے ہوئے مصلحت پسندی کا شکار حکومتیں صرف اور صرف اقتدار کو دوام دیتی ہیں. اور ویسا ہی کچھ ہمیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے اور گوادر پورٹ کے ساتھ بھی, جس کی اہمیت تو بہت ہے لیکن ٹائمنگ پہ سوالات ہیں. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے.
ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کھل کر بات کیوں نہیں کی جاتی, نام کیوں نہیں لیے جاتے, صرف اشارہ کنائیوں میں بات کی جاتی ہے, قوم کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا کہ اس ملک میں کیا کھیل ہو رہا ہے. یقیناً اس ملک میں علاقائی بین الاقوامی کھیل جاری ہیں, لیکن ہمیں اپنے مسائل کو اور اپنے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے. نظر رکھنی چاہیے کہ کس ملک کا کیا مفاد ہے, ہمیں صرف اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے. اور ایسے ہی ملکی مفادات میں دو پروجیکٹس آج کل جو سب سے زیادہ زیر بحث ہیں وہ ہے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ اور گوادر پورٹ چائنا کو دینا, اور گوادر پورٹ کی امپورٹنس, اس کی اہمیت اپنی جگہ پر, لیکن اس کی ٹائمنگ پہ کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. فیصل رضا عابد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ تو بہت اچھا تھا, لیکن آخری ایام میں اپنی حکومت کے اس اقدام کو کر کے آپ نے میاں صاحب کے لیے کافی مسائل کھڑے کر دیے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں عادل بھائی, ایران گیس پائپ لائن منصوبہ 1994 کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کا آغاز ہوا ایک مائنڈ سیٹ کے ذریعے, اور اس پہ امپلیمنٹ ہوا, پھر مختلف حکومتیں آئیں, اسی کو بلاک کیے رکھا. اچھا, اس عرصے میں پتہ ہے کیا ہوا؟ اس عرصے میں تاریخ کا وہ سب سے بڑا کام ہو گیا جو شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. گوادر پورٹ اس وقت میاں صاحب نے بنایا تھا کہ اتفاق فاؤنڈری کا لوہا جو وزارہ کراچی آیا کرتا تھا ان کے میٹیریل کے لیے, وہاں پر جو ہے اتنے کشت و خون ہو گئے کہ انہوں نے گوادر پورٹ سے ایک دو تین برتیں بنا کے وہاں 2-4 جہاز لگا کے اس کو پورٹ کا نام دے دیا. حالانکہ اصل گوادر جو ہے نا وہ یہ ہے, اگر آپ اس کو دکھانا چاہیں تو یہ سینٹرل ایشیا, رشیا اور چائنا کا سب وے ہے. میں پاکستان کے سب سے ایٹمی پروگرام کے بعد اگر پاکستان کے سب سے بڑے منصوبے کو ڈکلیئر کرتا ہوں, جس کو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو بار بار گاؤں, اور میں آپ کو بتاؤں اگر میں اس پہ 1 سال بھی بولتا رہوں نا تو یہ ختم نہ ہو, اور عوام اگر جاننا چاہتی ہے, میرا تو اس میں کوئی انٹرسٹ کوئی زمین ہے. اتنا سوچ لیجئے کہ آج سے 10 سال پہلے اگر 100 روپے کی زمین تھی تو مشرف دور میں وہ 1 روپے پہ آ گئی تھی, لیکن اس منصوبے کو اس منصوبے کے آنے کے بعد وہ 60 روپے پہ آئی, اور آج پھر مائنس ہونا شروع ہو گئی ہے, 50 روپے پہ آ گئی. یہ پوری دنیا کا یہ سب وے ہے گوادر منصوبہ. یہ چونکہ چائنا کے اندر کسی بھی پورٹ کے اوپر کنٹینرز کی جو شپمنٹ ہے, اس میں جو شپمنٹ کا ایک ٹائم آ رہا ہے ایسٹیمیٹڈ وہ ہے 25 سے 30 دن. وہاں شپس اور کنٹینرز کی اتنی تعداد شپس کی نہیں لگ رہی ہے, اور کنٹینرز کی اتنی تعداد ہے کہ ان کو بڑے رکاوٹوں کا سامنا ہے. در حقیقت یہ جو موٹر وے بننی ہے خنجراب سے لے کے گوادر تک, یہ موٹر وے ہی اس کنٹینرز کی ٹرانزیکشنز ہوگی, جہاں سے یہاں پہ 3 دن کی مسافت طے کر کے آنے والا جو کنٹینر ہے وہ شپ ہوگا, اور یہ 15 دن کی مسافت چائنا کی بچتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ ایک ٹریڈ زون بنا رہے ہیں, یہ میں نے آپ کو اپریل میں بھی بتایا تھا آپ کے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر. وہ ٹریڈ زون جب بن جائے گا نا تو اس کے اندر تمام انڈسٹریز لگنا شروع ہو جائیں گی. ایران کا یہاں پر یہ صورتحال آئی کہ ایران گیس پائپ لائن کو جو صرف آپ کو دی جانی تھی یہاں پر آپ کے گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, کیونکہ سوئی کے اندر اب آپ کے پاس صرف 1 سال کا گیس کا ذخیرہ ہے. اور مجھے یہ خدشہ ہے, میں عوام پاکستان کو یہ آگاہ کر دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, کیونکہ آپ اس کو ایک تعمیری انداز میں لے کے چل رہے ہیں, مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے. کسی سے کوئی دشمنی یار نہیں ہے, اللہ آپ کو حکومت مبارک کرے, آپ 5 سال کریں, 10 سال کریں, میری دعا ہے 50 سال کریں. لیکن میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے میاں صاحب کہ آپ یہ 2 قومی منصوبوں کو ایٹمی پروگرام جیسا منصوبہ سمجھیں, اس کو کنٹینیو کریں ملکی مفاد کے اندر. یہ آپ کی حکومت کو بھی استحکام دے گا. گاہے بگاہے جہاں آپ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی, میرے 2 دن پہلے تلخ پروگرام تھے, لیکن جب احسن اقبال صاحب کا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم گیس پائپ لائن اور گوادر منصوبے کا جو مشترکہ ایک وہ ہے اس کو ریویو کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو میں نے آج اپنے الفاظوں کو بالکل نرم کرنا شروع کر دیا. میرا مقصد کوئی آپ سے دشمنی کرنا تو نہیں ہے, میرا مقصد ہے آپ اس کو پورا کریں. اب میں آپ کو بتاؤں, میں ایک چھوٹا ضمنی سوال کر دوں آپ سے, آپ بالکل کنٹینیو کریے گا اس بات کو. ذرا یہ فرمائیے گا کہ میاں صاحب نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ بھی جب دیا اور اس سے پہلے بھی جب اسمبلی میں اوتھ لے کے سپیچ کی تھی, تو میاں صاحب نے آپ کے گوادر پورٹ والے اقدام کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ یہ قابل ستائش معاملہ ہے, منصوبہ ہے. لیکن پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر اب تک میاں صاحب کی طرف سے کوئی خاص جو ہے وہ بڑا سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہیں یہ پروجیکٹ ریپ اپ ہونے کی طرف سے نہیں ہے, یا پھر کچھ ایسی فیلنگز ہیں؟ گیس پائپ لائن جو اب تک اگر یہ نہیں کہتے نا کہ ہم نے ریویو کرنا ہے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ریپ اپ ہو چکا. بجٹ کے اندر اس کو ایلوکیٹ نہ کرنا, اور 2014 کے اندر آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, کیونکہ ایران $172 بلین لگا کے 1200 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے وہ گیس پائپ لائن آپ کی سرحد تک لے آیا ہے. یہ گیس اور پیٹرول کوئی آپ کی سرحد کے برابر میں تو نہیں ہے, یہ تو عراق کی بارڈر کے پاس ان کا جو اصل اسٹیشن ہے, اصل جو ان کے پاس کنویں ہیں وہ وہاں پر ہیں. یہ بلوچستان کے برابر میں نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یوں ہیں اور ہم یوں ہیں اور ہم پہ تیل گر رہا ہے, کوئی نہیں گر رہا. یہ وہاں عراق سے آ رہی ہے, عراق کے بارڈر سے. دوسرا آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, اب
دوسرا میرے ذہن کے مطابق منصوبہ شروع ہوا ہے گوادر منصوبے کو وائنڈ اپ کرنا. پہلے وہ لوگ جو ایک فرقے کی, اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس کی میں نے آپ کو نشاندہی کی تھی کہ پاکستان میں کیوں ایران ملوث ہوا. ایران کے ملوث ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹریڈ ٹرانزٹ صرف اسی صورت میں چل سکتی ہے جب یہاں آئل ریفائنری لگائی جائے. جب یہاں کروڈ آئل آئے اس کو ریفائن کیا جائے. اچھا 4 لاکھ بیرل کی ریفائنری وہ لگا رہے ہیں, اس کے اندر 1 لاکھ بیرل جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈیفر پیمنٹ پہ تاحیات دے رہے ہیں. تاحیات میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی بھیک نہیں ہے کہ نواز شریف کی حکومت آئے گی تو اور آپ پیٹرول دیں گے. عدالت کہاں ہے آج؟ راجہ پرویز اشرف کی توہین عدالت کہاں ہے آج؟ وہ تمام مخدوم شہاب الدین کا ایفیڈرین کہاں ہے آج؟ موسیٰ گیلانی کے کیسز کہاں ہیں آج؟ مونس الہی کے کیسز کہاں ہیں؟ آپ کی معلومات کے لیے سب چل رہے ہیں. کب تک چلاؤ گے؟ وہ عدالت نے فیصلہ کرنا. What do you mean by عدالت نے فیصلہ کرنا ہے؟ پھر آزاد عدلیہ I کا mean to say عدالت is the authority to decide it. Then when they decide میرے بھائی, It's up to them. why? Why? یہ سوال آپ I am عدالت the people of Pakistan, that's why I'm asking this question. دیکھیں آپ عدالت نے آپ کے بلوچستان کے وسائل پر جو ایک ڈاکہ مارا جا رہا تھا. اچھا آپ جانتے ہیں کیسے؟ بلوچستان کا مسئلہ آپ کو نہیں پتا؟ ٹیتھیان کمپنی کے ساتھ آپ نے کس طرح کی ڈیل کی کیا تھا؟ دیکھیں عادل بھائی, آپ لوگ اگر یہ چاہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے وہی لفاظیاں کرتا رہوں جو 4 سال سے کر رہا ہوں, یا تو مجھے انصاف دو یا سزا دو. آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سر مجھے کبھی کبھار اس بات پر اس لیے مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ حکومت وقت ہیں یا پھر آپ ایک مظلوم گروپ. میں ذرا اس طرف دیکھیں, ایف آئی اے آپ کے ہاتھ میں تھی. اصغر خان کیس میں ایف آئی اے کے پاس انکوائری گئی. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں ہم داڑھی ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. کیا داڑھی ہاتھ میں؟ کس کی؟ آپ کو پتا ہے مجھ سے کیا ہوگا؟ کس چیز کی داڑھی؟ اس میں کسی سنیں میرے بھائی, اصغر خان کیس میں آپ نے ایف آئی اے سے کوئی کام کروایا؟ میرے پیارے بھائی, یہ کتاب میں نے آپ کے 4 بار پروگرام میں دکھائی ہے. چھوڑ دیں ایف آئی اے کو, میں آپ کو بتاتا ہوں نا. یہ میاں صاحب کے اس کے اندر 6 ارب روپے کا باقاعدہ انہوں نے ڈاکہ تسلیم کیا ہے. میرے سوال کا جواب نہیں. میں آپ کو وہ بھی وہیں پہ آ رہا ہوں نا. یہ کیس تو عدالت میں پڑا ہوا ہے, آپ کی عدالت نے اس پہ فیصلہ نہیں لیا. سر آپ عدالت کو ایک طرف کر دینا. کر دیں عدالت کو. میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب دے دینا مہربانی کر کے. آپ نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا. آپ کی ایف آئی اے نے جو انکوائریاں کرنی تھی اس نے کر لی. سنیں, میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ 2009 سے پچھلا تمام ماضی بھول جائیں اور نئی شروعات کر لیں. وہ یہ لوگ مانے نہیں, اس پہ مان گئے. پی ایل ڈی 2000 پہ پیپلز پارٹی کبھی ماضی کی طرف جانے نہیں چاہتی تھی. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت تھا. ماضی سب کی اب یہ بھی نہیں جائیں گے آپ کے ماضی پہ. یہ تو ہم تو بھگت کے آ گئے, تھو پھو کرا کے آ گئے. اب کیا رہ گیا ہمارا؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سترنے اتار کے آپ نے کندھوں پہ رکھ دی. اب کیا بچا ہمارے پاس؟ کون سی عزت چھوڑی ہے میرے پیارے بھائی؟ ختم ہو گئے ہم لوگ. اچھا گوادر پورٹ چائنا کے حوالے کرنے پر امریکہ کے تحفظات تھے, تو اس کے باوجود میاں صاحب نے اس کی تعریف بھی کی. میں ذرا سوال مکمل کر لوں نا. اب آپ سوال بھی کہتے ہیں, میرا جواب بھی آپ کا اپنا. میں ذرا یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انڈیا کے بھی تحفظات اور امریکہ کے بھی تحفظات, بٹ اس کے باوجود میاں صاحب نے اس پروجیکٹ کو قابل ستائش قرار دیا. جی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ انڈیا سے تو میاں صاحب کے مراسم بڑے اچھے ہیں. میاں صاحب جو وہ پروجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں نا, وہ یہ ہے ہی نہیں. جب تک اس پہ ریفائنری نہیں لگے گی گوادر کی ریڑھ کی ہڈی نہیں بن سکتی. ایران جب تک آئل ریفائنری نہیں لگائے گا تو نہیں بن سکتا. یہ میں آپ کو آج کلیئر بتا دوں. ایران ریفائنری لگائے گا اور یہاں سے گیس پائپ لائن جو ہے چائنا بھیجے گا. چائنا کو 16,000 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا ہے اپنی ایندھن لے جانے کے لیے. اب امریکہ سے میرا ایک سوال ہے. مجھے امریکہ سے کوئی نفرت نہیں ہے. مجھے امریکن پالیسیز سے اس وقت اختلاف ہوا جب انہوں نے گوادر کے اوپر پاؤں رکھنے کی کوشش کی. میں ان سے پوچھوں, دیکھیں میرے بھائی, ٹرکی کو ویور ہے, ایران دے سکتا ہے ٹرکی کو. جو گیس پائپ لائن ہم بچھانے جا رہے ہیں اور آپ کو ہم سے نفرت ہو رہی ہے اور یہاں آپ کے ایجنٹ جو ہیں اس پہ دھماکے کر رہے ہیں. طیب اردگان تو آپ ہی کے مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے نا. وہاں ایران سے اس نے گیس پائپ لائن بچھوا لی. ٹرکی کی ترقی کی وجہ ہی گیس پائپ لائن ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹرکی نے اس دن سے ترقی کی ہے جس دن اس نے ایران کی گیس پائپ لائن بچھا کے گیس لینا شروع کی ہے. ایندھن سے قطعی درجے نیچے ہے اس وقت گیس کسی بھی ایندھن کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور اس کے نیچے کوئلہ. اچھا فیصل صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اگر گیس پائپ لائن منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا, چائنا کو امریکہ نے ویور دے دیا یار کہ آپ ایران سے جتنی چاہے گیس اور ایندھن لے لیں. یار انڈیا کو ویور دے دیا امریکہ نے, کیونکہ چائنا نے بھیک نہیں مانگی بھی امریکہ سے. چائنا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے امریکہ کا. چائنا کی معیشت جو ہے وہ کسی کی طرف نظریں نہیں ٹکاتی. چائنا کے سیاستدان ملکی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں نہ کہ پارٹیوں کے مفادات. بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے, ماؤ زے تنگ ہو, احمدی نژاد ہو یا اندرا گاندھی ہو, یہ بحیثیت ان کی قوم جب مضبوط ہوتی ہے نا تو قوم میں سے احمدی نژاد آتا ہے, کیونکہ اس مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے. پاکستانی قوم اب تک اپنے آپ کو قوم ڈیولپ نہیں کر سکی, اس لیے اس میں سے کوئی احمدی نژاد یا ماؤ زے تنگ اٹھ کے نہیں آیا. ہاں, اس میں اگر کوئی غلطی سے ذوالفقار علی بھٹو
یا شہید بے نظیر بھٹو آ جاتی ہے یا زرداری صاحب آ جاتے ہیں تو شہید کر دیے جاتے ہیں. اچھا اگر یہ منصوبہ بن بھی جاتا ہے, بافرض محال یہ منصوبہ ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے, تو اگر آپ اس کا نقشہ جو خود بھی دکھاتے پھرتے ہیں, میں ابھی اس کا کمپلیٹ میں نے نہیں دکھایا, ابھی صرف ایک پیج ہی کافی ہے. سمپل ہے نا, ایران اور پاکستان, یہ میرے پاس پوری پڑی ہے گوادر, جس کرنا ہو میرے سے کر لو. میں ذرا ٹھیک ہے, یہ گزرنا تو بلوچستان سے ہی ہے نا, پاک ایران گیس پائپ لائن. شورش زدہ صوبے میں آپ جہاں پر وابڈا کے کھمبے نہ چھوڑے گئے ہوں, ٹرانسفارمرز نہ چھوڑے گئے ہوں, گیس پائپ لائنیں اڑائی گئی ہوں, جہاں پر گورنمنٹ انسٹالیشنز کو اڑایا گیا ہو, جہاں پر جو وہ فورسز پہ اٹیک ہو رہے ہوں, جہاں پر ہر طرح کی دہشت گردی ایک مختلف شکل میں دکھائی دے رہی ہو, وہاں آپ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ بس یہی مسئلہ ہے نا آپ کا, تو پھر ہم کہاں لگائیں, پھر آپ کے گھر پہ لگا لیتے ہیں سارے پروجیکٹ لا کے, آپ پروٹیکٹ کر لینا. نہیں, میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں, میرے گھر پہ لگانے کا آپ کو فائدہ ہے. یہ پروجیکٹ زیادہ تر جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں کے گھروں پہ لگ سکتے ہیں. میں ذرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر بڑے مفصل انداز میں گفتگو کرتے ہیں, آپ بڑا ہوم ورک کر کے اس پر بیٹھتے ہیں, تو یہ فرمائیے گا کہ اس بلوچستان میں لگنے کے بعد آپ اسے پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ اربوں ڈالر کا منصوبہ تو آپ شروع کر دیں گے, لیکن جہاں شورش زدہ صوبے میں آپ یہ پروجیکٹ شروع کریں گے اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ میں نے ان کے ریویو پالیسی کے بیان آنے کے بعد اپنے لہجے کو نرم کر لیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا ان سے کوئی ذاتی چپکلش نہیں ہے, لیکن میں جتنا کیلکولیشن کر رہا ہے میرا ذہن, اور ان کے ریویو کے بیانات کو بھی نہیں ماننے کو تیار. ایران گیس پائپ لائن کو انہوں نے پروجیکٹ میں سے ہٹا کے, پہلی بار ایران نے آپ کو سخت الفاظ میں کہا ہے کہ اگر یہ 2014 پہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو جرمانے کے, کیونکہ وہ آپ کے گیٹ تک, اپنے گیٹ تک لے آئے ہیں. 170 اس کی امپورٹنس ہے, اس کی افادیت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح آپ چائنا کو سنیں, آپ چائنا کو میاں صاحب کتنا بھی زور لگا لیں بذات خود اس طرح نہیں ہٹا سکتے, حالانکہ ایلوکیٹ تو وہاں کا بھی بجٹ نہیں ہے. اگر غور سے آپ دیکھیں گوادر کا کوئی اس کے اندر اماؤنٹ بھی نہیں ہے, کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کا بھی کوئی اماؤنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلو وہ بھی آپ ایک طرح سے, میں چلو پھر بھی آپ کی باتوں پہ یقین کرتے ہوئے آگے آتا ہوں. یہاں سے ان کو ایسے نہیں بھگائیں گے, یہاں کیے جائیں گے دھماکے چاروں طرف گوادر کے. چینی جو ہے نا وہ ایک بہت سلجھی قوم ہے, اب پوری دنیا کی حاکمیت وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, اگلے سال سے وہ سپر پاور بھی ہیں میرے خان کو, اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ گیس کی اور پیٹرول کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی, ہر صورت کرنی پڑے گی. فیصل رضا عابدی صاحب کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. پاکستان کے مسائل انتہائی پیچیدہ ہیں اور ضرورت ثمر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر متحد ہو کر, یونٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہو کر پاکستان کے مسائل کو حل کریں, کیونکہ الزامات لگانا ایک دوسرے کے اوپر بہت آسان, لیکن اس ملک کو مشکلات سے نکالنا انتہائی مشکل. آپ نے انٹرویو دیکھا, اپنی رائے آپ ہمیں فیس بک پہ دے سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے, فیس بک ایڈریس پر اپنا فیڈ بیک دیجیے. عادل عباسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.